یہ جو معوذتین ہے سورت فلق اور سورت ناس ہے علم کے لیے ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بیوی آئی، کہا کہ میرا شوہر ہے جو گالیوں کے ذریعے جنات کا علاج کرتا ہے، بہت ننگی گالیاں دیتا ہے، اور ہمارے گھر میں یہ بربادی، یہ تباہی، یہ تباہی، یہ تباہی، اولاد کی، رزق کی، صحت کی۔ تو میں نے کہا اس کے پاس کالی چیزیں ہیں، آپ ایسا کریں معوذتین پڑھنا شروع کر دیں، سورت فلق سورت ناس۔ اور جب اس نے سورت فلق پڑھنی شروع کی، سورت ناس فلق شروع کی پڑھنا، میں نے کہا اپنے شوہر کو نہ بتائیے گا۔ میں تنگ تھی، تھک ہو چکی تھی، اور شوہر کے پاس لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی، اور وہ گالیاں دیتا تھا، گالیاں۔ تو اس نے جب پڑھنا شروع کیا، اس کے گالیوں والی طاقت تاثیر کم ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے جو ایک دم فائدہ ہوتا تھا 2-4 گالیوں میں، اب اسے 30-40 گالیاں دینی پڑتی تھی، محنت بڑھ گئی۔ وہ حیران، اچھا بیوی کہنے لگی میں خود دیکھتا تھا، میں خود دیکھتی تھی، پریشان تھا کہ کیا ہوا، میرا عمل ٹوٹ گیا۔ اسے اس عمل کے لیے، یہ بات مجھے پہلے بھی کئی لوگوں نے بتائی، اس نے جو آخری پیشاب ہو وہ ہاتھ میں لے کے اپنے جسم پہ مار دیں، جتنا جسم ناپاک ہوگا اتنا اس عمل کی طاقت زیادہ ہوگی۔ اصول سی بات ہے، نوری، نورانی اور قرآنی علم کے لیے آخری درجے کی طہارت چاہیے، پاکی چاہیے، اور بہت سخت طہارت چاہیے جسم کے ہر حصے کی۔ اور کالے علم کے لیے آخری درجے کی نجاست چاہیے، غلاظت چاہیے۔ ایک سفلی دنیا ہے، ایک علوی دنیا ہے، ایک روحانی دنیا ہے، ایک شیطانی دنیا ہے۔ اللہ نے دونوں راہیں کھول دی ہیں۔ آخرکار ایک وقت آیا، اس سورت فلق اور ناس کی وجہ سے، سورت فلق اور ناس کی وجہ سے اس کا جادو ختم ہو گیا۔ گالیاں دیتا تھا، لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تھا، جب لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو لوگ آنا چھوڑ گئے۔ پریشان تھا، کہا میں نے نہیں بتایا۔ اس کے جو کالے موکل تھے انہوں نے بتایا کہ تیری بیوی کسی کے پاس گئی تھی اور یہ معوذتین پڑھتی ہے، فلق پڑھتی ہے اور ناس پڑھتی ہے تیری بیوی۔ تو کہا مجھے بہت زیادہ گالیاں دی۔ کہا پہلے میں اس کی گالیوں سے ڈرتی تھی، گالیاں دے گا میرا کچھ ہو جائے گا، اب مجھے گالیوں سے خوف نہیں۔ کہا وہ گالیاں دیتی تھی، میں معوذتین پڑھتی تھی۔ وہ گالیاں دیتا تھا، کہا کہ پہلے میں ڈرتی تھی کہ وہ گالیاں دے گا تو میرا تو کچھ بربادی ہو جائے گی، اب وہ گالیاں دیتا، میں سورت فلق پڑھتی، میں سورت ناس پڑھتی، حتیٰ کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ان چیزیں نے، وہ چیزیں جو قابو تھیں، اب اس کے قابو سے جب نکلی انہوں نے لیا اس سے انتقام۔ وہ جو کالی چیزیں اس نے قابو کی ہوئی تھیں، جن کالی چیزوں کو گالیاں دیتا تھا وہ اس کا کام کر دیتی تھی، وہ جب ان معوذتین کی برکت سے، فلق اور ناس کی برکت سے جب نکلیں اور ہوئیں آزاد، تو پھر وہ اس کے اوپر پڑ گئے، حتیٰ کہ پاگل ہو گیا، کپڑوں کا، لباس کا ہوش نہیں ہوتا تھا، کیا کھا رہا ہوں، بعض اوقات پخانہ کھاتا تھا، کوئی خبر نہیں، کوئی زندگی نہیں، اور اسی حالت میں مر گیا۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے کہنے لگے میری جیب سے پیسے نکل جاتے تھے، بہت کوشش کی سنبھالنے کی، جیب کو بٹن لگوایا، یہ کی، پیسے نکل جاتے تھے۔ گن کے رکھتا تھا کہ میں نے آج اتنے نوٹ گنے ہیں، رکھے ہیں، پوری طاقت سے، پوری دھیان سے۔ بعض اوقات سارے نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات اتنے ہیں، اتنے نہیں ہوتے تھے۔ صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، پر مان لے کہ 200 دفعہ سورت فلق صبح پڑھ، 200 دفعہ سورت ناس صبح پڑھ۔ اس کے بعد کبھی پھر پیسے نہیں نکلے، میں نے یہ چند دن، چند ہفتے پڑھے۔ میں نے ان سے کہا اب تو وہ استعداد نہیں رہی 200 دفعہ صبح شام پڑھنے کی، اگر کوئی 11 دفعہ بھی پڑھ لینا تو اس کا بھی یہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حبیب جب رات کو سوتے تھے تو دونوں ہاتھوں پہ فلق اور ناس پڑھ کے پھونکتے تھے، اور پھونکنے کے ساتھ تھتکارتے تھے، اور پھر اپنے جسم مبارک پہ سر سے لے کر پورے جسم پہ پھیرتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر پھیرتے تھے، پھر پڑھتے تھے، 3 دفعہ یہ کرتے تھے۔ کچھ غیبی نظام ہے۔ فلق اور ناس
پڑھیں. سورت فلق کی 5 آیتیں ہیں, سورت ناس کی 6 آیتیں ہیں, کل کتنی بنی؟ 11.